بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز قلندر اور حاکم بصرہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری ایک بار حج بیت اللہ میں 3 ماہ رہنے کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں سیاحت کرنے کے لیے اور اولیاء کرام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے۔ اسی دوران وہ عراق پہنچے اور وہاں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت پیر جلال الدین بخاری وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور دونوں کے ہاتھوں میں لمبی تسبیح بھی تھی۔ وہ تسبیح بھی سرخ رنگ کے چمکدار پتھر سے بنی ہوئی تھی، جس پر دونوں اولیاء کرام ورد کر رہے تھے، اور دونوں نے سرخ رنگ کی ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ جب سرحدی محافظین نے انہیں دیکھا تو انہیں مشکوک سمجھ کر ان کو روک لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سید ہیں اور ہم علم کے حصول کے لیے نکلے ہیں۔ سنا ہے کہ بخارا علم و فضلہ کا مرکز ہے۔ ہم اس علماء فضلہ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں ان علماء فضلہ تک پہنچا دیا جائے۔ سرحدی محافظین نے ان کو علماء کرام تک پہنچانے کی بجائے حاکم بخارا کے پاس لے گئے۔ حاکم بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین بخاری سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان اولیاء کرام نے فرمایا کہ ہم سید زادے ہیں اور یہاں پر علماء کرام سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں۔ حاکم بخارا نے کہا کہ تم سید ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کوئی جواز ہے؟ تو ان دونوں اولیاء کرام نے فرمایا ہمارا اقرار دعویٰ ہی ہماری دلیل اور ثبوت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ حاکم بخارا نے کہا کہ یہاں پر بہت سے لوگ اپنا قد اونچا کرنے اور اپنی شان اور مرتبہ بڑھانے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر سید اور غیر سید میں کوئی فرق تو ہوگا، یا سید کو پرکھنے کے لیے کوئی پیمانہ یا کوئی طریقہ کار ضرور ہوگا۔ اگر کوئی زبانی دعویٰ کر دے کہ وہ سید ہے، لیکن اس کا یہ زبانی دعویٰ یہ کیسے ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ سید ہے؟ ان اولیاء کرام نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا کیا طریقہ کار ہے؟ حاکم بخارا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آگ سید کو نہیں جلا سکتی۔ اگر تم لوگ اس پیمانے پر پورا اترو تو میں آگ کا الاؤ تیار کراؤں تاکہ تم لوگ اپنے سید ہونے کا ثبوت پیش کر سکو۔ اور ان دونوں سید زادوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے رب باری تعالیٰ، تو نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار سے بدل دیا تھا۔ تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، آج تیرے بندوں کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت و عنایت سے سرفراز و سرخرو فرما۔ آج ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی قدرت سے ہماری عزت کو بچا لیجئے۔ کم عقل حاکم نے آگ کو سید پر اثر نہ کرنے والا پیمانہ بنا دیا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بے وقوف حاکم کو شکست سے دوچار کر اور ہمیں فتح سے ہمکنار کر، کیونکہ یہ بھی ایک جنگ ہے جسے اس بے وقوف حاکم نے چھیڑ ڈالا ہے۔ ہم ناتواں ہیں، گناہ گار ہیں، آپ ہمارے خطاؤں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزت کو برقرار رکھیں، ورنہ یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، تماشا بنائیں گے اور سادات کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دونوں سیدزادوں نے حاکم بخارا سے کہا کہ آگ جلاؤ، ہم آگ میں گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ حاکم بخارا نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ آگ کا الاؤ تیار کیا جائے تاکہ معلوم کیا جائے کہ یہ اجنبی افراد سید ہیں بھی یا نہیں۔
چنانچہ اس حاکم کے حکم پر چند ہی لمحوں میں آگ کا علو تیار کر دیا گیا۔ اب حاکم بخارا نے ان دونوں سیدزادوں سے کہا کہ آگ کا علو تیار ہے اور اب تم میں سے کون پہلے گزرے گا؟ حاکم بخارا کے اس سوال پر دونوں سیدزادوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس آگ میں سے پہلے گزروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ پھر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سید ہیں بھی یا نہیں۔ آج اگرچہ تم نے ضد کی ہے، چونکہ یہ سید ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ حاکم بخارا نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی؟ اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تم اس آگ میں سے گزرو۔ حضرت جلال الدین بخاری نے دوڑ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو ہجوم اکٹھا ہوا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ حضرت جلال الدین بخاری صحیح و سلامت آگ سے باہر واپس آ گئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، انسان کمزور اور ناتواں ہے، کوئی بھی کام اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ قدرت اور طاقت رکھنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آگ میں سے صحیح و سلامت گزرنے میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس حاکم وقت نے ہمیں مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں سرخرو فرمایا۔ اب اگر حاکم بخارا کہے تو میرے ساتھی حضرت لال شہباز قلندر آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حاکم بخارا فوری طور پر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور ان دونوں سیدزادوں کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس جسارت کی تلافی کے لیے حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد چند ماہ بخارا میں گزارے۔ اس دوران ان دونوں نے وہاں کے علماء کرام سے ملاقاتیں کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔